وزیراعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سبززار کے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کے شاہینوں اور بہنوں، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج جب میں یہاں پہ ایک پاکستان بھر میں انتہائی شاندار سپورٹس کمپلیکس کا میں نے ابھی افتتاح کیا تو میری یادیں 2017 میں چلی گئی، جب میں نے بطور آپ کے خادم کے لاہور میں 14 حلقوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کمپلیکس کا ایک جامع منصوبہ بنایا اور جس کے اوپر بڑی برق رفتاری سے 14 حلقوں میں اپنے نوجوانوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سوئمنگ پولز اور بہترین اسکواش کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، ٹیبل ٹینس اور پھر جمنیزیم جیسے اعلیٰ اور بڑے شاندار طریقے سے بنائے گئے اسپورٹس کمپلیکس کا دن رات کام شروع ہوا تو 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی کے ذریعے دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فسطائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور کبھی نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے، کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا، کبھی لاہور میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ تھا اس کے لیے کہ آپ نے لاہور کو صاف کیوں بنایا، کبھی لاہور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پارکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وہ 4 سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار کو بالکل ختم کر دیا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک کے منصوبے، اربوں ڈالر کے منصوبے، چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج میں نے ان 14 لاہور کے سپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبززار میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپس میں اور کون سے لاہور میں شیپس کے علاوہ شیپس ہے اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس جہاں پر 25 لاکھ روپے ممبرشپ کی فیس ہے۔ یہ آپ کو بہترین یہ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا، مکمل ہوا، وہ دیا گیا ہے اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بالفرض اگر 1000 افراد کی یہاں پر ممبرشپ ہے تو 500 جو ممبرز ہوں گے وہ اسکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوئی
فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری، اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی، اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے، اور تمام سہولتیں دونوں طرف بچوں اور بچیوں کے لیے یکساں ہیں۔ اور پھر ان شاندار سپورٹس کمپلیکس کو اچھی طرح چلانے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے باقی جو 50% ممبرشپ ہوگی ان کے اوپر فیس لگائی جائے گی، تاکہ اس فیس سے یہ مشینیں، یہ تمام سوئمنگ پول، ان کی مینٹیننس ہر لحاظ سے اس کو بہت اعلیٰ پائے پہ رکھا جائے، تاکہ یہ 1 سال 10 سال کے نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سپورٹس کمپلیکس سبزہ زار کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار فیسلٹی بنی رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اعلان اسمبلی میں کیا۔ آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سن لیے ہوں گے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود پورے 2 ہفتے دن رات زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نوجوان بچوں کے لیے ان کو وظائف دینے کے لیے، ان کو جاب دینے کے لیے دن رات میں نے اس بجٹ کے لیے کام کیا۔ لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، لوگ ضرور، آپ بھی یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے۔ ہم تو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا، دوائیاں فری دیتا تھا، جو یونیورسٹیاں بناتا تھا، فری لیپ ٹاپ بچوں کو دیتا تھا، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، سالڈ بیس، PKLI، اس طرح کے شاندار منصوبے بنتے تھے۔ آج 1 سال سے کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپریل 2022 میں ہم نے اقتدار کا یہ ذمہ داری سنبھالی، تو اس وقت IMF سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک عروج تھا، تیل کی قیمتیں آسمانوں پر جا پہنچیں، کیونکہ یوکرین میں جنگ شروع ہو گئی، کھاد مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا۔ پھر پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان میں، جس کے لیے ہم نے جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیوانہ وار دن رات، کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KP میں، کبھی پنجاب میں، میں ہر جگہ پہنچا، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی، دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی۔ یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا، تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب گیس، کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمیں بوس ہو گئی تھیں، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں۔ اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح حمزہ نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوانا ہے، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں۔ اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کے لیے صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی
اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی تنخواہ بڑھاؤں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے۔ کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا، بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا، اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا، اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے۔ اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا، اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا۔ یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا، اور جو کولیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں۔ ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی، جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی IMF کے ساتھ، تاکہ ہمیں IMF سے جو بقیہ جو اقساط ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں۔ میں نے خود IMF کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے۔ ہم نے تمام اپنی جو طرف سے جو بھی شرائط تھی وہ پوری کر دی۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا، اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں جو اقساط ہیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی، مجھے پوری امید ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے جری لوگ دیے ہیں، بڑے بڑے کروڑوں نوجوان، کروڑوں بیٹیاں جو بڑی قابل ہیں، بڑی ذہین ہیں۔ ہمارا کسان ہے، ہمارا مزدور ہے، ہمارا کارخانے دار ہے، ہمارا سرکاری افسر ہے، فوجی ہے، پولیس والا ہے، سیاستدان ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے حادثے ہوئے 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی جا کر قائد اعظم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے عمران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا، کسی جو کہ قصوروار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی، تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہم لاکھ کوششیں کر لیں، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون اور ہم سب مل کر انشاءاللہ
اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیں گے. اور یقین رکھیں جس طرح ماضی میں نواز شریف کے دور میں پنجاب میں اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ہر طرف خوشبوئیں ہوتی تھیں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف سبززار میں اسپورٹس کمپلیکس افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا گیا چین کے اشتراک سے جو منصوبے لگائے گئے وہ سب منصوبے ختم کر دیے گئے. پچھلی حکومت کی جانب سے نواز شریف کے دور میں ملک کو اندھیرے کے دوروں سے نکالا. پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار میں آ کر سب منصوبے ٹھپ کر دیے. 4 سالہ دور میں لاہور یا پنجاب نہیں پورے پاکستان میں ترقی کو روک دیا گیا تھا. ان کی جانب سے کہا گیا کبھی صاف پانی تو کبھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے لاہور کو صاف کیوں کیا. 2018 میں دھاندلی سے آنے والی حکومت نے تمام منصوبوں کو روک دیا. 4 سال میں ملک بھر میں ترقی کو روک دیا گیا تھا. تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. پروجیکٹ ہے, بہت پرائم لوکیشن پہ ہے, اور اس کے اندر میں نے اب ان سے کہا ہے ایک دفعہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں سر کو دکھا کے, اس کے اندر کا ہمارے پاس جو جگہ ہوگی اس میں ہم رومز بھی بنائیں گے سر. جب باقی بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ بنائیں اس کو, تاکہ ہمارا سورس گرما یہ سر ہمارا ای ایم اے سوسائٹی, دس از آلسو ون آف دا ٹاپ موسٹ, جس کو A+ کیٹیگری ہم کہہ سکتے ہیں سر. یہ سر ہمارا شالمار لاہور کا پروجیکٹ ہے. اس کا گانے کا اور سنگاپور کا اس کا اسٹرکچرنگ پروسیس ہے. ابھی چھتیں پڑھنی ہیں, لیکن جیسے آپ نے انسٹرکشنز کی تھی سی ایم صاحب نے کہا تھا سر ہمیں, اب یہ تو سپٹمبر میں جا رہے تھے یہ, لیکن اکتوبر میں جا رہے تھے, لیکن ہم سارے پروجیکٹس یہ تو ہو چکے ہیں نا, اس بار صرف اکوپمنٹ آنا ہے. وہ سر میں سی ایم آفس میں اور آپ سے ریکویسٹ کر کے ہم جب ہمارا وینڈر آ جائے گا تو ہم LC کی پرمیشن لیں گے, ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اکنامیکل ریٹس. کب کرانا ہے مجھے بتا دیں نا. میں سر کروا دوں, میں آپ کو بتا دوں. ایک سر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر پروجیکٹ کی ہم نے آدھی ممبرشپ کو ہم دیں گے مارکیٹ بیسس پہ, آدھی ممبرشپ ہم دیں گے سبسڈائز پہ. سبسڈائز یہ کہ ہر ایریا کے حساب سے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے بہت اچھے بچے ہیں اسکولس کے اندر, اگر وہ ایتھلیٹس اچھے ہیں, سوئمرز اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ ہم تھرو سلیکشن کرائٹیریا میرٹ پہ اس کو پھر ہم فری کروائیں گے. وزیر اعظم شریف اس وقت سبززار اسپورٹس کمپلیکس میں دی جانے والی مختلف سہولیات ہیں جس پر بریفنگ لے رہے ہیں, جائزہ ان کی جانب سے لیا جا رہا ہے. اور اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسپورٹس کمپلیکس کی دیکھ بھال کے لیے 50% ممبرشپ سے فیس لی جائے گی, اور اسپورٹس کمپلیکس میں بچے اور بچیوں کے لیے الگ الگ سہولتیں ہیں. یہ بریفنگ ہے جو کہ اس وقت انہیں دی جا رہی ہے. سبززار کے رہائشی کے لیے اسپورٹس کمپلیکس میں کوئی فیس نہیں ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جانب سے نوجوان ایتھلیٹ جو موجود ہیں مصافحہ کیا گیا, اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود اس وقت وہاں پر موجود ہیں, اور بیڈمنٹن ان کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے. بڑے ہی خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف سہولیات ہیں جس پہ بریفنگ لی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نگراں ان کے ہمراہ موجود ہیں, اور ایسے میں مختلف سہولیات ہیں جو کہ سبززار اسپورٹس کمپلیکس میں ہیں. ان کی جانب سے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے, معائنہ بھی کیا جا رہا ہے, اور ٹیم کی جانب سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سوئمنگ پول کی سہولیات کے حوالے سے ان کی جانب سے انہیں اس حوالے سے بھی بریف کیا جا رہا ہے. تو پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس بھی بنے ہوئے ہیں جہاں 25 لاکھ فیس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تقریب میں کہا گیا, لیکن سبززار کے رہائشیوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس میں کوئی فیس نہیں ہوگی, جبکہ یہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بالکل پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس کی طرح کی ہوگی. سپورٹس کمپلیکس میں بچے اور بچیوں کے لیے الگ الگ سہولتیں ہیں, اور سپورٹس کمپلیکس کی دیکھ بھال کے لیے 50% ممبرشپ سے فیس لی جائے گی. ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم سپورٹس کمپلیکس میں مختلف سہولیات ہیں جن سے متعلق انہیں بریف کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ٹاپ ناچ میں امپلس اور سائبیکس جو اب آپ کے جو مین پرائم والے جو ہیں, ایک ای ایم ای اور دوسرا وہ جو ہے گرو مانگڑ وہ کب کھول رہے ہیں سر؟ وہ سارے ہم 7 کو دیں گے. نہیں پہلے کرائیں گے. اس کی تو سر اس کی تو آلموسٹ کمپلیٹ ہے, وہ پہلے گرو مانگڑ کمپلیٹ, وہ کمپلیٹ. سر آ جانا نہیں گرو مانگڑ کا نہیں آیا ہوا, تاجپورہ کا سنت نگر کا آلموسٹ کہاں تک پہنچا؟
इसके साथ जनरेटर्स लगाए हुए सर, और मैंने इनसे कहा था कि जो वो 10 सेकंड का जो गैप आता है ना कि बिजली जाए जनरेटर चले, तो उस पर हम उस पर यूपीएस लगा देंगे खास तौर पे इनके साथ। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, फाइन लॉन्च हुई उसके बाद आपने कहा ई लाइब्रेरी शुरू करें, तो हमने 20 ई लाइब्रेरीज हम बना चुके हैं सर, और हमने आर्काइव को भी डिजिटाइज कर लिया है, और सर हम इसको ओपन करें तमाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी, ताकि सर वो भी ऑनलाइन जो टैबलेट्स और जो लैपटॉप्स हैं उसमें से ये इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे भी सर हमने एक फैसिलिटी इस्टैब्लिश कर ली है सर हमने, और यहाँ पे भी सब बच्चे जो खेल कूद के साथ जो है ना सब लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन है सर। यहाँ पे मिलियन में सर वज़ीर आज़म स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे सहूलियात के हवाले से मुआयना भी किया जा रहा है, जायज़ा भी लिया जा रहा है, और गुफ्तगू शनीद का सिलसिला इस वक्त जारी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देखभाल के लिए 50% मेंबरशिप से फ़ीस ली जाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग ईरान तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का